ہمارا تعارف تو ہمارے قائد نے ہمارا کروایا ہوا ہے، کسی صاحب کے لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے بے شک بے شک۔ اور زندگی کا مقصد بھی بتایا ہے کہ بھونکے شور مچائیں کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا بس اتنا ہی مقصد ہے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کی اور نعمت ہے، جس نو مل جاوے پھر اس واسطے کائنات کی کوئی چیز اس کے نزدیک کوئی قیمتی رہ نہیں جاتی۔ اس واسطے کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا در اقدس ہے، جتھے جو بھی پہنچا جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایا ہے، لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو۔ جو بھی حضور کے در پر پہنچا نا، پھر اس نے آ کر کہا کہ ہم نے اپنی سوچ کے مطابق حضور کی شان کہی، اپنی عقل کے مطابق کہی، اپنے عشق کے مطابق کہی، حضور کی شان اس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بارگاہ ہے، اقبال کہتا ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد۔ ابھی یہ باتیں کرتے ہیں، ساری دنیا آئی، انہوں نے آ کر کہا کہ ہم غریبوں کا مسئلہ حل کر دیں گے، اور ہر کوئی اٹھتا ہے غریبوں کا حامی بن کر، مسکینوں کا حامی بن کر۔ ممکن ہی نہیں ہے میرے آقا مولا کی سنت پر عمل کیے بغیر کوئی غریبوں کی بات کر سکے، کوئی اس پر عمل کر سکے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسن سارے جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، بلکہ پوری دنیا جانتی ہے۔ امام حسن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، اور حضرت اسامہ بن زید یہ حضرت زید کے بیٹے ہیں اور لونڈی کے بیٹے ہیں، یعنی ایک طرف غلام ہے حضرت زید اور آپ کی والدہ محترمہ لونڈی تھی، لونڈی اور غلام کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید ہیں، ایک طرف امام حسن ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارکہ تھا، جب بھی آپ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے کر جاتے تو جب واپس میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب بڑھتے تو بچے سارے مدینہ کے نکل کر استقبال کے لیے آ جاتے۔ تو ہم پھر اپنے امام سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کیسے پتہ لگتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں عنبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، عنبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، یہ ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے، اور کوچا کوچا میں مہکتی ہے، یہاں بوئے قمیص اور یوسفستان ہے، ہر گوشہ کنانے عرب۔ یہ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تازہ تازہ خوشبو آتی، میرے آقا کے غلاموں کو پتہ لگ جاتا حضور یہاں سے تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ مدینے کے سارے بچے نکل کر حضور کے استقبال کے لیے مدینہ کی گلیوں سے نکل کر باہر مقامات پر جاتے۔ اب ذرا غور کریں، غریبوں کی بات کرنے والے اور جناب غریبوں کی ہمدردیاں جگانے والے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی جانب تشریف لاتے، اگر امام حسن پہلے بڑھ کر حضور کا استقبال کرتے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کر اپنی سواری کے آگے بٹھا لیتے، اور اگر حضرت اسامہ بن زید یا کوئی اور بچہ حضور کے استقبال کے لیے پہلے آ جاتا اور امام حسن بعد میں آتے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے آقا مولا نے حضرت اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا ہو، امام حسن بعد میں آئے ان کو آگے بٹھایا ہو۔ جو بھی پہلے آیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا، اگر امام حسن بعد میں آئے حضور نے پیچھے بٹھایا۔ پھر ایک بات سے پوچھتے ہیں اقبال یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ غریبوں کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن اقتدار پانے کے بعد، عزت ملنے کے بعد، شہرت ملنے کے بعد، جہاں مرتبہ ملنے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اپنے اعزاء و اقربا کی پروری کرتے ہیں۔ اقبال یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام اور لونڈی کے بیٹے کو اپنے آگے بٹھائیں اور علی اور مرتضیٰ کے بیٹے کو اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے کو پیچھے بٹھائیں؟ اقبال یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اقبال کہتا ہے کاہنو پاپا و سلطان و امیر۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کاہن، پادری، پاپا، سلطان، امیر، وڈیرے، خان، ملک، چودھری، جٹ، سردار، یہ سارے بڑے بڑے
میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے باہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک شکار تھا انسان اور اس کے ہزاروں شکاری تھے. کوئی اس کو کسی نام پر لوٹ لیتا تھا, کوئی اس کو کسی نام پر تباہ و برباد کر دیتا تھا, کوئی غلامی کے توپ پہ لا لیتا تھا. پھر اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے تعمیر حق بحق بارہ. کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. پھر اقبال حضور نے آ کر کیا کیا؟ بندہ گارا مسند خاکہ سفر. اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو وہ مقام دیا, وہ مرتبہ دیا, وہ عزت دی جہاں بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ناز یہ انداز حضور کی بارگاہ میں پہنچنے سے ہی آتے ہیں. ورنہ تو حضرت فاروق اعظم اسلام لانے سے پہلے حضرت فاروق اعظم اپنا تھوک بھی حبشی غلاموں پر نہیں پہنتے تھے. کہتے تھے یہ بھی قیمتی ہے, لیکن جب اسلام لے آئے تو پھر کہتے تھے ابو بکر سیدنا وعدک سیدنا, ابو بکر بھی ہمارا سردار. ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال حبشی بھی ہمارا سردار. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے کی دیر ہے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ والے دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں حضور آج مکے میں داخل ہو رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اسلام آ جائے گا تو پھر ہاتھ کاٹ دے گا, اسلام آ جائے گا تو پھر ایسے ہو جائے گا, اسلام آ جائے گا تو پھر سر عام ہو جائے گا. اور ادھر دیکھو جناب ساری دنیا کے مردودوں 10 لاکھ بچے تو تم نے صرف افغانستان میں دہشت گردی کے نام پر مارے ہیں. 25 لاکھ مسلمان عراق میں مارے ہیں. 9 لاکھ مسلمان عورتیں تم نے برما میں شہید کی ہیں صرف اپنی بادشاہی کی خاطر, اپنی بدماشی کی خاطر. اور ادھر دیکھو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں حضور مکے میں داخل ہو رہے ہیں. آج وہ سارے بھی کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کے اوپر جناب ظلم کیے اور ظلم کی کوشش کی. آج سارے وہ بھی لائن میں کھڑے ہیں جنہوں نے حضور کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. آج وہ سارے بھی کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کے ٹکڑے کیے. آج وہ سارے بھی کھڑے ہیں جنہوں نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو شہید کیا. آج وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے بلال کو جناب مار کر مکے کی گلیوں میں برا حال کر دیا. آج وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے. آج وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے خباب بن عرد کے جسم میں اتنے گٹ سوراخ کر دیے. آج سارے وہ کھڑے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دی نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ نے جھنڈا پکڑا ہوا. اليوم یوم الملحمہ, اليوم تستحل الکعبہ. فرمایا آج تا لڑائی دا دن ہے, آج تا اسی کعبے بھی مزے بڑھ کے رکھ دینے, آج تا مزہ آ جائے گا. این جناب جدو دیکھا کعبے والے نے اور جناب دیکھا مکے والے نے, انہیں کہا آج ساری بچت نہیں. انہوں نے حضور دی بارگاہ میں چھوٹی جی بچی نو اشعار دے کے لکھ کے بیچے. حضرت عباس نے حضور دی سواری کے سامنے کر دیتا اور وہ بچی شیر پڑھی ہوئی آئی, یا رسول اللہ سعد بن عبادہ نو روکو, سعد بن عبادہ نو روکو. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی ہویا؟ اس نے شیر پڑھنے شروع کیے. انہیں کہا جناب آج سعد بن عبادہ اس انداز نال مکے میں داخل ہو رہا جس طرح شیر اپنے بھرتے ہوتے بہ کے اپنے شکار دا خون پی رہا ہوئے. آج تک سعد بن عبادہ وادی بتا تو پر مکے والے نے سن دے گا. جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہاں دا پتا جناب پانی ہو چکا, کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ, اليوم لا تعز الکعبہ. فرمایا آج تک جناب رحم دلی دا دن ہے, آج تک کعبے کی عزت اور ودان دا دن ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہو کے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمنا. فرمایا جنہیں آج ابو سفیان دے گھر پناہ لے اسے یہ سیدھا اسباف کر دیتا. میرے آقا مولا نے فرمایا من دخل دار حکیم ابن نظام فهو آمنا. جس نے حکیم بن نظام دے گھر پناہ لے اسی اس کو بھی معاف کر دیتا. جس نے ہتھیار چھوڑ دیتے اسی اس کو بھی معاف کر دیتا. جس نے کنڈی لالی دروازہ بند کر لیا اسی اس کو بھی معاف کر دیتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ نال سین حرم تشریف لے آئے. کاہن و پاپا و سلطان و امیر. میں گل ادھر لے آئی واپس. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سین حرم تشریف لے آئے. ذرا دیکھو صحیح, میرے آقا
آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حکم دیتا کہ حضرت عثمان ہورن جنہ کو زمانہ جاہلیت تو لے کے آج اسلام تک اور اسلام تو بعد آج تک جنہ دے خاندان میں کعبے کی چابی ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان چابی لے کے آؤ, کعبے کا دروازہ کھولو. جب میرے حضرت عثمان چابی لے کے آئے, حضور نے کعبے کا دروازہ کھلوایا, اپنے دائیں طرف بلال حبشی کو پکڑیا, بائیں طرف اسامہ بن زید کو پکڑیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لے کے کعبے کے اندر داخل ہو گئے. حضور نے اندروں جا کے کنڈی لوا دیتی, کعبے میں اندروں جا کے کنڈی لوا دیتی. آج ابو بکر بھی باہر کھڑے, عمر بھی باہر کھڑے, عثمان بھی باہر کھڑے, علی بھی باہر کھڑے, طلحہ بھی باہر کھڑے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی باہر کھڑے, سعد بھی باہر کھڑے, سعید بھی باہر کھڑے, اور جناب حضرت مسلم بھی باہر کھڑے, حضور دے چچا حضرت عباس بھی باہر کھڑے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا ہاشمی خاندان آج باہر کھڑا, آج قریشی بھی باہر کھڑے, آج انصار بھی باہر کھڑے, سارے باہر کھڑے. میرے آقا نے ایک غلام اور ایک غلام ابن غلام اور بلونڈی دے بیٹے کو لے کے جا کے اندروں کنڈی مار دیتی. آج سارے باہر ہاتھ کھڑے ہو کر حضور دے انہاں دونوں غلاماں دا انتظار کر رہے ہیں کہ کدو کنڈی کھولن کے حضور بعد تشریف لے کے آن گے. ایک بار کہتا کاہنو پاپا و سلطان و امیر, اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سے آئے بار آجا دیکھو کہ کی ہو رہا. حضرت عبداللہ بن عمر آئے, خطاب دے پوترے, خطاب دے پوترے, عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر. انہاں دی یہ شان ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد صحابہ کہندے ہیں ہر کسی وچ تبدیلی آئی, عبداللہ بن عمر وچ کوئی تبدیلی نہیں آئی. اس شان دے مالک حضرت عبداللہ بن عمر جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو لے کے باہر آئے نا, حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ لیا. کیا بلال دس تا صحیح حضور نے کتنے نفل پڑھے, کیڑے مقام تے حضرت بلال نے کیا کہتے نکل گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے بلال حبشی نے میرے نال اکھاں بھی نہیں ملائیاں, عمر دے خطاب دے پوترے نال, عمر دے پتر نال. ایک ہی وجہ اقبال کہتا ہے, اقبال یہ کس کے عشق کا پیغام ہے, رومی بنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا پوری دنیا تے حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی, کوئی نہ لینے والا نہیں, دنیا تے بلال بلال ہو رہی. یہ کیڑی وجہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن رحمت نال وابستہ ہو کی وجہ. میں نہیں آکھنا, یہ تو تہاڈی مرضی اپنی. میں تو جناب نعرہ کھڑو میں تو نعرہ اوتھے لان دا قائل ہاں کہ لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی, لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی. میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں, اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائی اور دارے جتھے جڑا پہنچ گیا پھر وہ کدی کوئی خالی نہیں گیا. جی ایتھے تک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم صرف پانی نوش فرمان لگن. حضرت عمر بن خطاب کول بیٹھے ہون, انہوں نے کہا یا رسول اللہ پانی پین تو پہلے پیالہ مینوں دیو. انہوں نے اینج ککھ باہر کڈیا, پانی چوں ککھ باہر کڈیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جمل ہو, یا اللہ نے سونا بنا دے. کہنے نا آپ کی عمر 80 سال ہوئی یا 82 سال, رخسار جوانہ جیسے, دند بھی سلامت اور بنائی بھی سلامت. اے صرف حضور دے پانی مبارک چو ککھ بار کٹے تا حضور انہوں اے دعا دیں تے جڑا ناموں سے رسالت دا پرچم ہر میدان ایک بلند کر کے رکھے, پھر اس کا مقام تو پھر ہو بات. لبیک یا رسول اللہ, 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 لبیک یا رسول اللہ. اور جنہیں نہ سلامت رکھنا اس نو برفانہ لگا ذکر کے جھنڈے تھلے آنا پڑا, ورنہ نہ اس طرح زندہ نہیں رہندے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, اور قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کا نام زندہ رہے اور کسی کی اولادوں کی وجہ سے, نسلوں کی وجہ سے زندہ رہے. نہیں, اگر نام زندہ اس وجہ نہ رہندے تو پھر غازی الدین دی شادی بھی نہیں سی ہوئی.
21 سال کا نوجوان شادی بھی نہیں سی ہوئی اور حضرت غازی علم الدین نے آخری باری کیا سی سب آپ دی جدو آخری ملاقات دا ویلا آیا آپ نے سارے کو جانے کا جڑا میرے روندہ ہے ملے گا نا اس کو میں نہیں ملنا آپ دا سارا خاندان آیا مل کے چلا گیا جدو آپ دی امی جی دی باری آئی پھر ماما تا ماما ہونی آنا ہاں جی حضرت غازی علم الدین دی جدو والدہ میرے آئیاں کہ وہ رو پئیاں حضرت غازی علم الدین نے جڑا جملہ فرمایا سی نا کمال ہے فرمایا مائی جھلی ہو گئی تو کیوں رونی کئی لوگاں دے پتر ہونے جڑے جناب ساتھ لڑے مر گئے ہونے کئی ڈوب کے مر گئے ہونے کئی ایکسیڈنٹ اور حادثے نہ مر گئے ہونے کئی جناب آفات و بلیجات نہ مر گئے ہونے کئی بخار اور تپ نہ مر گئے ہونے انہیں کیا مائی تو کتنی خوشی قسمت ہے تیرا پتر حضور دے نام دے جان دے کے جا رہا ارے یاد رکھی قیامت تک تو میرا نام آوے گا نا تو تیرا نام ضرور آوے گا کہ ہو جائی ماں سی جس نے علم الدین جیسا جنا پیدا کیا سی اے نا جڑا زندہ رہنا نا اے قیامت تک حضور دی نسبت نال زندہ رہنا ورنہ تا جناب او چیف آف آرمی اسٹاف ہاں جی ایک کیمرے کی موجودگی اینڈ ڈبے بند ہو کے کفن چھپا کے کفن سے منہ جا رہا ہوں اپنا افسوس کے بعد مرنے کی آئی حیا مجھے ہے جی کہنا چھپا کے جا رہا ہوں اپنا افسوس کے بعد مرنے کی آئی حیا مجھے وہ جن کو نصیب بھی یہ نہیں ہوا کہ اپنی آخری سانس بھی اپنے بدن میں لے سکیں ڈبوں میں بند ہو کر آئے اور آگے چلے گئے پھر آگے بارے تو حضرت سلطان باو فرماندے جیوں دے کی جانن سار مویا دی او تے او جانے جو مردہ اتھے تا پھر جناب سارے دے اعمال نامے پیش ہونے نا کہ آ جاوے آفیہ صدیقی کی فروخت کرنا والا بھی آ جاوے کشمیر فروخت کرنا والا بھی آ جائے وہ تا پھر بڑی ڈاڑی جائے نا لیکن دنیا انہیں بھی پتہ لگ گیا ایک اے جا رہا جنہیں کیسی میں جناب پیر مکی دے ممبر ہوتے جہاد کی گل نہیں کرن دیا گا ناموس سے رسالت کی گل نہیں کرن دیا گا اس مولوی کو تھلے لا دیو کہ انہیں کیسی ہو ایسا ممبر ہوتے گل کرنی آج بھی کرنی اے تک کچھ نہیں فقط اتنا سبب ہے انہیں تازے بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اور حشر میں ہم ان کو سیر دیکھیں گے آج منکر ان سے التجا نہ کرے بابا جی نے کہا جھلیا تو اتنے ڈکدا اسی تا اے منظر بھی بڑھا کے جانا کہ ہم سوئے حشر چلیں گے اساتہ منظر بھی بڑھانا لیکن دنیا نے بھی دیکھا کہ ایک ایکٹ نے پروٹوکول اور کرو فرق اور قوم میں مکے دکھانا لا ایک ڈبے بند ہویا ایک کیمرے دے فلیشز او جا رہا کوئی پتہ نہیں خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا لیکن ایک وہ بھی تھا جس کی جناب برات میں کروڑوں لوگ جو ہمیں نظر آ رہے تھے آئے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اختلاف اپنی جگہ بندہ دھڑا کٹ کے کیا عاشق پکا سی رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 اور پھر کیا کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے تقاضائے وفا کیا ہے وفاؤں کا صلہ کیا ہے اور پھر بابا جی دا خود کہہ کے گئے کہ مالک کن نہیں لگن دیں ہاں یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اسلام نے جنہ کو امتحان لیا سی نا جنہ کو مٹھ جو لیسن کیسر و کسرہ دیا نعمتہ پھر انہوں نے پیروں میں بھی رکھی ایسا یہ تو ممکن ہی نہیں ایسا نہیں پڑھیا تاریخ اسلام نے کسی کو ایک لیا ہوئے تو 100 نہ دیتا ہوئے یہ ممکن ہی نہیں جے بابا جی نے کم کیتا تو پھر اسلامی بکریاں کٹ کے شانہ بھی بکریاں کٹ کے پھر تو جناب جان تو بعد بھی لوگ ہجے تک دنگن کہ ڈائری چکی ہے تو نظر نہیں آندہ ہے وہ حوالے کو تھوڑا آپ کے لے آئیے پھر تب بندہ سمجھ ہی نہیں آندہ جب اقبال کہتا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر ہونا اور دیکھو
ایتا اللہ تعالیٰ دی شان ہے نا کہ حضرت خبیب بن عدی نو مقام تنعیم ہوتے جدو غزوہ احد تو پہلے غزوہ بدر تو بعد حضرت خبیب بن عدی اور آپ کے ساتھی سارے وہ گرفتار ہو گئے اہل مکہ دے ہاں حضرت خبیب بن عدی نو مقام تنعیم ہوتے انہوں نے کیا کیا اس نے فلاں دن پھانسی دیاں گے سارے جنہ دے بدر ایک مقبولین جنہ دے جناب مردار ہوئے سارے آ کے بدلہ لے لو حضرت خبیب بن عدی نو جدو مقام تنعیم کی طرف لے کے جا رہے سن نا کہ حضرت خبیب بن عدی انہوں نے پوچھا ہاں جی خبیب تیری کوئی آخری خواہش کہ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو انہوں نے کہا جناب پڑھو حضرت خبیب بن عدی نے جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے کہ جناب تختہ دار کی طرف چل پے کہ انہوں نے کہا خبیب اتنی جلدی نماز پڑھ لئی اتنی جلدی نفل پڑھ لیں آپ نے فرمایا یار میرا دل تا کرتا سی کہ میری زندگی دی آخری عبادت ہے میں اپنے رب نال لمبیاں گلاں کراں لیکن میں اس ڈر تو جلدی نفل پڑھ رہا ہوں کہ کدھرے تہاڈے دلاں وچ یہ خیال نہ آئے کہ محمد عربی دا غلام موت دے ڈر تو لمبیاں نمازاں پڑھدا اور اس سے بھی دعا ہے جس رو بابا جی نے بھی مال روڈ تے پڑھیا سی کہ اللہم احسن عددا وقتلہم مددا لا تبقی منہم احدا اے اس سے دعا دے الفاظن حضرت خبیب بن عدی نے جڑے مقام تنعیم ہوتے پڑھے سن کہ یا اللہ نے سارے نو گن لے تے کٹھیا نہیں کلا کر کے ماری تے چھٹی ایک نو بھی نہیں اے حضرت خبیب بن عدی دی دعا ہے مقام تنعیم دی کہ حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم ہوتے آپ کو جناب جسم آپ دا کینچی نہ کاٹ دیتا گیا تلوار تیر تے نیزے پورا جناب مکہ شہر مکہ کٹھا ہو کے آگیا اپنا بدلہ لین واسطے تے جدو آپ دا جسم کٹیا جا رہا سی نا تے کسی نے کیا خبیب دل میں تیرے خیال تا آندا ہونا کہ تیری جگہ تیرا نبی ہوندا تو اس مشکل تو بچ جاندا حضرت خبیب بن عدی دا جسم تڑپ اٹھیا آپ نے فرمایا چلیا تو کہنا میری جگہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے کہندے خبیب نو تا اس وقت بھی گوارا نہیں کہ حضور مدینے دی گلی چلن کہ حضور دے پاؤں مبارک اس کوئی کنڈا چک جاوے اے خبیب نو کیویں گوارا ہو سکتا کہ جناب اس مقام تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہوندے پھر شاعر کہتا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور یہاں تو ایک بار حضور کی عزت کے لیے حضور کی حرمت کے لیے حضور کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی بڑھ کر بات کرے تو پھر ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھیں یہ آپ کو بارہا مرتبہ سنا چکا کہ حضرت سعد بن معاذ نے میدان احد میں کھڑے ہو کر کہا تھا سل بال من شئتا وقتا بال من شئتا سالم من شئتا آتے من شئتا خود من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا یا رسول اللہ آپ جس سے چاہے جنگ چھڑے آپ کے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے یا رسول اللہ حکم دے ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے ادھر ایک خاص بات ہے جب یہ حضرت سعد بن معاذ نے کہا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے مسکرائے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند ہیں جی اور وہ چہرہ الضحیٰ والا چہرہ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے ہیں جی وہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا چہرہ حضور کا مزید خوش ہوئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید چہرہ چمک اٹھا حضور حضرت سعد بن معاذ کی اس بات سے خوش ہوئے یہ اب سارا واقعہ چھوڑ کر میں حضرت سعد بن معاذ کا میدان خندق کی طرف جا رہا ہوں حضرت سعد بن معاذ کو میدان خندق میں جاتے ہوئے آپ نے جاتے ہوئے یہ دعا کی تھی یا اللہ آج جناب ابھی احساس ٹھہر جائے اتنی بھی جلدی کیا ہے ابھی بڑا بڑا مارکا برپا ہونے والا ہے کاش کے اس مارکے میں ساتھ سے شہادت آ جائے پھر حضرت سعد بن معاذ کو رگ اکھل میں رگ اکھل یہ اس کو کہتے ہیں لیفٹ بازو کی بائیں بازو کی کھبے ہاتھ میں رگ اکھل حضرت سعد بن معاذ دیتے تیر لگ گیا خون جاری ہو گیا جب آپ نے دیکھا نا خون جاری ہو گیا یا آپ نے ہاتھ چک کے دعا مانگے یا اللہ جے تیرے حبیب کے دشمنوں نے اس سے طرح کرو فر نال دوبارہ تیاری نال دوبارہ آہو دبدبے نال دوبارہ اگر تیرے حبیب کے مقابلے چاہنا نا انہوں نے مکے والے نے تو مینوں موت نہ دیویں میں انہاں دا مقابلہ کردا رہواں اور اگر انہاں دوبارہ نہیں آنا تو مینوں موت دے دیویں اور رانے فرمایا مینوں موت دین تو پہلے یا اللہ جنہاں تیرے حبیب نال غداری کی
بنو قریظہ والے انہاں دا انجام دکھائے بغیر سعد نو موت نہ دیوی حضرت سعد بن معاذ نے اے دعا منگی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق وچوں گھر تشریف لے گئے حضرت سعد بن معاذ نے اے زخمی حالت وچ دعا منگی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف فرما ہوئے حضرت سعد بن معاذ نے ادھر دعا منگی ادھر جبریل امین میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہو گئے کیا یا رسول اللہ اللہ حکم دینا کہ بنو قریظہ دا بھی فیصلہ نال نال کر دو ادھر حضرت سعد بن معاذ نے دعا منگی ادھر جناب ادھر حضرت جبریل امین آ گئے ہیں جی افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر اقبال کہنا تو دل نہ گل کٹ دا صحیح رب تیری گل پوری کرنے واسطے جبریل امین اپنے حبیب کو بھیج دیتا کہ سعد بن معاذ دعا کر چکے کہ دعا کی تھی پھر حضرت سعد بن معاذ نے جدو دعا کر دی تھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو لے کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا جدو محاصرہ کر لیا کافی دن گزرے بنو قریظہ دے سارے سردار انہوں دے بڑے قبیلے دے لوگ قلعے دے لوگ سارے تھلے آ گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی تہانوں اپنا حکم نہیں مندے اسی سعد بن معاذ نو اپنا حکم مندیا اس نو بلاؤ او ساڈے بارے عادل بنے او ساڈا فیصلہ کرے سعد بن معاذ تہاڈا فیصلہ سی نہیں مندے سعد بن معاذ نو بلاؤ حضرت سعد بن معاذ پہلے دعا کر چکے ہیں کہ انہاں دا انجام دکھائے بغیر یا اللہ مینوں موت نہ دیوی رب نے انہوں نے منہ چوں کڈھا دیتا کہ سعد بن معاذ ساڈا فیصلہ کرے حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت دھارت پہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو بھیجا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ حضرت سعد بن معاذ نو گھوڑے تے سوار کر کے ایتھے لے آؤ بنو قریظہ دے قلعے دے سامنے حضرت سعد بن معاذ نو صحابہ نے سوار کیتا گھوڑے تے جدو چلے نا تے پیچھوں منافقاں نے آواز لائیاں جویں سانو بھی اج منافق آواز لاندے اے جناب حافظ صاحب ذرا خیال نال اے جناب بڑی اسٹیبلشمنٹ اج کل بدماش ہوئی پھردی اے جناب بیوروکریسی دا دماغ بڑا خراب ہے اے میڈیا بھی تہاڈا مخالف ہے اے سارے تہاڈے ذرا خیال نال حضرت سعد بن معاذ جدو ٹرے نا تے پیچھوں منافق آواز دتیاں سعد خیال کری یہودی تیرے زمانے جاہلیت وچ بڑے یار سن تیریاں بڑیاں تعلقداریاں سن تیریاں بڑیاں یاریاں سن تیریاں بڑیاں قرابتداریاں سن اے یہودیت دا خیال کری حضرت سعد سن دیا جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پہنچے نا تے منہ پیچھے کر کے کیا فرمایا سعد اج وہی فیصلہ کرے گا جڑا اللہ اور اس دے رسول نو پسند ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ حضور دے غداراں بارے دعا کر چکے سن سعد حضور دی بارگاہ وچ پہلے بھی آئے سن حضور نے کدی نہیں سی فرمایا قوموا الی سیدکم جدو حضرت سعد بن معاذ پہنچے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم کھڑے ہو کے اپنے سردار دا استقبال کرو کیونکہ ناموس رسالت دا عزم لے کے آ رہا ایک جڑے میرے نال غداری کی تھی انہاں دا انجام دکھان واسطے آ رہا حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم کھڑے ہو کے اپنے سردار دا استقبال کرو حضرت سعد بن معاذ میرے آقا نے فرمایا سعد اے یہودی کہندے کہ تو انہاں دا فیصلہ کر اے مینوں حکم نہیں بندے حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ اگر مینوں حکم بن دین تے انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان انہاں دی عورتاں لوڑیاں بنا لیتیاں جان انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان انہاں دی جائیداداں ضبط کر لیتیاں جان میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پے فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا ایتھے گل بڑی غور والی ساڈے بابا جی فرماندے سن اگر وہ یہودی کہہ دیندے یا رسول اللہ تسی ساڈا فیصلہ کر دیو تے حضور نے سارے نو معاف کر دینا سی تو آیا نہ درد کیوں بدل سدا یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ایتھے ایک گل اور بھی ہے کہ جڑا حضور دا در چھڑ کے کدھر اپنی خیر منگن صحابی کو بھی جاوے تو رب انہوں معاف نہیں کرتا اگر وہ حضور دے در تے آندے تے سارے نو معافی مل جانی سی لیکن انہاں حضور دا در چھڑ کے کدھر اور گئے وہ بھاویں صحابی دی بارگاہ گئے
انہوں دی دعا سی لیکن انہوں نے معافی نہیں ملی. ساڈے امام فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در, بس با خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مگر, جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضرت سعد بن معاذ کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی اور قریش مکہ دوبارہ اس کے بعد